ویلکم بیک ٹو مائی چینل سحر کی دنیا. چلیے شروع کرتے ہیں. جب ہیری چھوٹا تھا تو اکثر خواب دیکھا کرتا تھا کہ کوئی انجان رشتہ دار اسے یہاں سے دور لے کر جانے کے لیے آیا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. ڈرسلی گھرانے کے سوا اس کا کوئی بھی نہیں تھا. کئی بار اسے ایسا لگتا کہ شاید یہ اس کا دل کہتا ہو، جیسے سڑک پر جا رہے اجنبی لوگ اسے پہچانتے تھے. وہ بڑے عجیب قسم کے اجنبی تھے. ایک بار جب وہ آنٹی پتونیا اور ڈڈلی کے ساتھ خریداری کرنے کے لیے بازار آ گیا تو ارغوانی ہیڈ پہنے ایک پستہ قد آدمی نے اس کی طرف دیکھ کر سر جھکایا تھا. آنٹی پتونیا نے تیش کے عالم میں ہیری سے اس کی وجہ دریافت کی کہ کیا وہ پہلے اس آدمی کو جانتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ فوراً اس دکان سے بنا خریداری کے باہر نکل آئی تھی. اسی طرح ایک بار سر سے پاؤں تک سبز لباس میں ملبوس ایک مجنون دکھائی دینے والی بوڑھیا نے بس میں اس کی طرف دیکھ کر بڑی مسرت کے ساتھ اپنا ہاتھ ہلایا تھا. بہت لمبے ارغوانی کوٹ میں ملبوس گندے سے ایک شخص نے تو ایک دن سڑک پر ہیری سے اس طرح ہاتھ ملایا تھا جیسے ہی مسافہ اس کے لیے نہایت فرد بخش ہو. پھر وہ بنا کہے ہیری کو حیرت میں گم چھوڑ کر رخصت ہو گیا. ان سبھی لوگوں کے بارے میں سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ جس پل ہیری انہیں دھیان سے دیکھنے کی کوشش کرتا تھا وہ جانے کیوں گم ہو جاتے. سکول میں ہیری کا کوئی دوست نہیں تھا. سب بچے بخوبی جانتے تھے کہ ڈڈلی کا گینگ ڈھیلے ڈالے پرانے کپڑے اور ٹوٹا چشمہ پہننے والے ہیری پوٹر سے نفرت کرتے تھے، اور کوئی بھی جان بوجھ کر ڈڈلی کے گینگ سے دشمنی مول نہیں لینا چاہتا تھا. تیسرا باب، گمنام خطوط. برازیلی اژدہے کے فرار ہونے کے باعث ہیری کو اب تک کی سب سے لمبی سزا بھگتنا پڑی تھی. جب اسے سیڑھیوں کے نیچے والی گودام سے باہر نکلنے کی آزادی دی گئی تب تک موسم گرما کی تعطیلات شروع ہو چکی تھی. ڈڈلی اپنا نیا ویڈیو کیمرہ توڑ چکا تھا، ریموٹ کنٹرول والے ہوائی جہاز کے پرخچے اڑا چکا تھا، اور پہلی بار ریسنگ بائک چلاتے ہوئے ضعیف العمر مسز فگ کو اس وقت ٹکر مار چکا تھا جب وہ بیساکھیوں کے سہارے پرائیویٹ ڈرائیو کی سڑک پر چلنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ اس کو عبور کر سکیں. ہیری خوش تھا کہ سکول بند ہو گیا، لیکن ڈڈلی کے گینگ سے بچنے کا کوئی اسی طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ تو اب بلا ناغہ گھر آ دھمکتے تھے. پیرس، ڈینس، میلگم اور گورڈن سب کے سب موٹے اور شیطان تھے. چونکہ ڈڈلی ان سب سے موٹا اور سب سے بڑا شیطان تھا، اس لیے وہ ان کا سرغنہ تھا. باقی سبھی خوشی خوشی ڈڈلی کے من پسند کھیل یعنی ہیری کے شکار میں شامل ہو جاتے. اس وجہ سے ہیری زیادہ تر وقت اپنا گھر سے باہر گزارنا ہی پسند کرتا تھا. یہاں وہاں بھٹکتے ہوئے جب وہ چھٹیوں کے ختم ہونے کے بارے میں سوچتا تو اسے امید کی ہلکی سی کرن نظر آتی. جب ستمبر آئے گا تو وہ ہائی اسکول میں جائے گا، اور زندگی میں پہلی بار وہ ڈڈلی کے ساتھ نہیں پڑھے گا. ڈڈلی کو انکل ورنن کے پرانے سکول سمیلٹنگ میں بھیجا جا رہا تھا. پیرس فالکس بھی وہیں داخلہ لے رہا تھا. دوسری طرف ہیری ایک سرکاری تعلیمی ادارے میں اسٹون وال ہائی اسکول میں داخل ہونے والا تھا، جس کا ڈڈلی خوب مذاق اڑاتا رہتا تھا. اسٹون وال اسکول میں پہلے دن بچوں کا سر
ٹوائلٹ کے اندر ڈالا جاتا تھا۔ اس نے ایک دن ہیری سے کہا، چاہو تو اوپر آ کر اس کی مشق کر لو۔ نہیں، تمہارے تعاون کا شکریہ، ہیری نے جواب دیا۔ بیچارے ٹوائلٹ کے اندر تمہارے سر جتنی گندی چیز پہلے کبھی نہیں گئی ہوگی، وہ یقیناً بیمار پڑ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ڈڈلی اس کے جواب کا مفہوم سمجھ سکتا، ہیری دوڑتا ہوا وہاں سے کھسک چکا تھا۔ جولائی کے مہینے میں آنٹی پتونیا ایک دن ڈڈلی کو اپنے ساتھ لندن لے گئیں۔ انہیں وہاں سے ڈڈلی کے اسکول سملٹن کے لیے نئی یونیفارم خریدنا تھی۔ روانگی سے پہلے وہ ہیری کو مسز فگ کے گھر چھوڑ گئیں تاکہ ان کا بے مثال اور نفیس گھر ہیری سے محفوظ رہ سکے۔ آج مسز فگ کا رویہ پہلے جیسا برا نہیں تھا۔ بعد میں ہیری کو معلوم ہوا کہ اپنی پالتو بلیوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے وہ بری طرح گر گئی تھی اور گرنے کے باعث ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ شاید یہی وہ وجہ تھی۔ اب مسز فگ کو بلیوں سے پہلے جیسا پیار نہیں تھا۔ انہوں نے ہیری کے لیے ٹیلی ویژن آن کر دیا تھا تاکہ وہ اپنے من پسند پروگرام دیکھ سکیں۔ صرف یہی نہیں، وہ اس قدر مہربان دکھائی دے رہی تھی کہ انہوں نے ہیری کو چاکلیٹ کیک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھانے کے لیے بھی دیا تھا۔ ہیری نے جب چاکلیٹ کیک کا ٹکڑا منہ میں ڈالا تو اسے ایسے لگا جیسے اس کیک کو کئی سالوں سے بڑی حفاظت سے سنبھال کر رکھا گیا ہو۔ اس شام ڈڈلی نے سکول کی نئی چمچماتی ہوئی وردی پہنی اور پھر پورے ڈرائنگ روم کا اتراتے ہوئے چکر کاٹ کر مسٹر اور مسز ڈرسلی کو مسرور کر رکھا تھا۔ سملٹنگ میں پڑھنے والے لڑکے مٹک گشتی، لمبا کوٹ، نارنجی رنگ کی نیکر اور بوٹس نامی یوال نما ہیٹ پہنتے تھے۔ وہ گانٹدار چھڑی بھی ہمراہ رکھا کرتے تھے اور اساتذہ کی نظر سے بچا کر اسے ایک دوسرے کو مارا بھی کرتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے بعد کی زندگی کے لیے یہ اشیاء عمدہ تربیت کا خاصہ تھیں۔ جب انکل ورنر نے ڈڈلی کو یونیفارم میں ملبوس دیکھا تو وہ بھرائی ہوئی آواز میں بول اٹھے کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے حسین اور ناقابل فراموش لمحہ ہے۔ آنٹی پتونیا کی آنکھوں میں تو خوشی کے آنسو بھر آئے تھے اور وہ کہنے لگی کہ انہیں اپنی بصارت پر یقین ہی نہیں ہو رہا کہ ان کا چھوٹا سا ننھا ڈڈلی جو اتنا بڑا اور وجیحہ دکھائی دے رہا ہے، اس موقع پر ہیری کی بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ہنسی روکنے کی کوشش میں اس کی تو پسلیاں ہی ٹوٹ جائیں گی۔ اگلی صبح جب ہیری ناشتہ کرنے کے لیے نیچے اترا تو باورچی خانے میں بھیانک بدبو بھری پڑی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بدبو سنک میں رکھی ہوئی لوہے کی ایک بڑی ٹب میں سے آ رہی تھی۔ اس نے اس میں جھانک کر دیکھا۔ ٹب میں گندے کپڑے بھرے ہوئے تھے جو بھورے پانی میں تیر رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ ہیری نے آنٹی پتونیا سے پوچھا۔ اس کے ہونٹ جیسے سلے ہوئے تھے کیونکہ وہ جب بھی وہ سوال پوچھنے کی گستاخی کرتا وہ اپنے ہونٹ کس کر بھینچ لیتا تھا۔ تمہاری سکول کی نئی یونیفارم ہے، آنٹی پتونیا نے ناک بھووں کو چڑھا کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہیری نے ایک بار پھر ٹب میں جھانک کر دیکھا جیسے وہ تسلی کرنا چاہتا تھا کہ آنٹی نے ابھی جو کہا ہے کیا وہ واقعی سچ ہے۔ اچھا،
ہیری نے حیرت سے بولا۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ اس کا اتنا گیلا ہونا ضروری ہے۔ احمق ہو کیا؟ آنٹی پیتونیا نے تمتماتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تمہارے لیے ڈڈلی کے پرانے کپڑے بھورے رنگ میں رنگ رہی ہوں۔ جب کام پورا ہو جائے گا تو یہ یونیفارم بھی سکول کے باقی بچوں کی مانند ہی دکھائی دے گا۔ ہیری کو اس بارے میں شبہ تھا، لیکن اس نے سوچا کہ بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ ناشتے کی میز پر بیٹھ گیا۔ اس نے کوشش کی کہ وہ اس بارے میں کچھ نہ سوچے کہ اسٹون وال ہائی اسکول میں پہلے دن کا حلیہ کیسا دکھائی دے گا۔ شاید ویسا جیسے اس نے کسی بڑے ہاتھی کی ڈھیلی ڈھالی کھال اوڑھ رکھی ہے۔ ڈڈلی اور انکل ورنن آئے اور ہیری کی نئی وردی کی بدبو کی وجہ سے دونوں کی ناک سکڑی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ انکل ورنن نے ہمیشہ کی طرح اپنی اخبار کھولی اور ڈڈلی اپنی سمیلٹنگ کی چھڑی سے ٹیبل پر ٹک ٹک کرنے لگا۔ وہ اس چھڑی کو ہر وقت اپنے ہاتھ میں لیے گھومتا تھا۔ تبھی انہیں لیٹر باکس کھولنے کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی کئی خطوط کے فرش پر گرنے کی بھی آواز سنائی گونجی۔ خطوط لاؤ ڈڈلی، انکل ورنن نے اخبار کے پیچھے سے کہا۔ ہیری سے کہو، ڈڈلی ناک سکیڑ کر بولا۔ ہیری جاؤ اور خطوط لے کر آؤ، انکل ورنن نے تہمکانہ انداز میں کہا۔ ڈڈلی سے کہیے نا، ہیری نے بھی ڈڈلی کی نقل اتاری۔ ڈڈلی، اپنی سمیلٹن کی چھڑی سے اس کا دماغ درست کرو۔ اس سے پہلے کہ ڈڈلی کوئی حرکت کر پاتا، اپنے آپ کو سمیلٹنگ کی چھڑی سے بچاتے ہوئے ہیری جلدی سے اٹھا اور خطوط لانے کے لیے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ فرش پر 3 خطوط پڑے تھے۔ انکل ورنن کی بہن مارج کا پوسٹ کارڈ جو کہ آئل آف ویٹ پر چھٹیاں منا رہی تھی، ایک بھورا لفافہ جو شاید بل تھا، اور ایک خط ہیری کے نام کا تھا۔ ہیری نے خط کو اٹھایا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کا دل کسی بڑے ربر بینڈ کی طرح اچھل رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار تو کسی نے اسے خط لکھا تھا۔ اسے کون خط لکھتا؟ اس کے نہ تو کوئی دوست تھے اور نہ ہی رشتہ دار۔ وہ کسی بھی لائبریری کا ممبر بھی نہیں تھا کہ اس کے لیے کوئی کتابیں لوٹانے کے بارے میں یادداشتی خط وغیرہ بھی نہیں ملا کرتے تھے۔ بہرحال اس کے سامنے خط تھا اور پتے سے صاف ظاہر تھا کہ اس میں غلطی کی کوئی بھی گنجائش نہیں تھی۔ مسٹر ایچ پوٹر، سیڑھیوں کے نیچے والا الماری نما گودام، مکان نمبر 4، پرائیویٹ اسٹریٹ۔ لٹل ون کنگ۔ لفافہ خاصا موٹا اور بھاری تھا۔ وہ پیلے چرمئی کاغذ سے بنا ہوا تھا اور اس پر سب سیاہی سے پتہ لکھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ لطف کی بات تو یہ تھی کہ لفافے پر ایک بھی ڈاک ٹکٹ چسپاں نہیں تھی۔ لفافے کو پلٹنے وقت اس کے ہاتھ بری طرح سے کپکپا رہے تھے۔ ہیری نے لفافے کی پشت پر نظر ڈالی۔ وہاں ارغوانی رنگ کی موم کی مہر لگی ہوئی دکھائی دی، جس نے لفافے کو سر بمہر کر رکھا تھا۔ مہر کے بیچ میں ایک چھوٹا سا مونوگرام چپک رکھا تھا۔ اس مونوگرام میں ایک شیر، ایک عقاب، ایک بچھو اور ایک سانپ کنندہ تھا، اور ان سب کے درمیان میں بڑا سا ایچ لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جلدی کرو لڑکے، انکل ورنن نے باورچی خانے سے چیختے ہوئے کہا۔
تم کیا کر رہے ہو؟ کہیں خط میں رکھے ہوئے بم کی جانچ تو نہیں کرنے لگ گئے؟ ہیری گمگوئی کے عالم میں باورچی خانے میں واپس لوٹا۔ وہ ابھی تک اپنے خط پر نظریں گڑائے ہوئے تھا اور عجیب سے انداز میں سے گھورتا رہا۔ اس نے انکل ورنن کو بل اور پوسٹ کارڈ تھمایا اور پھر بیٹھ کر دھیرے سے اپنا خط کا لفافہ کھولنے لگا۔ انکل ورنن نے بل والا لفافہ کھولا، اسے ناگواری سے پڑھا اور پھر پوسٹ کارڈ کی طرف نگاہ گھما لی۔ مارج بیمار ہے، اس نے وہاں باسی مچھلی کھائی تھی۔ انکل ورنن نے پتونیا کو آگاہ کرنے کے لیے بتایا۔ اخبار ان کے سامنے ویسے ہی تنا ہوا تھا۔ ڈیڈ! اچانک ڈڈلی کی چیختی ہوئی آواز گونجی۔ ڈیڈ! ہیری کے پاس کچھ ہے! ہیری اس وقت اپنی خط کی تہ کھولنے والا ہی تھا جو لفافے کی طرح ہی چرمئی کاغذ پر لکھا گیا تھا، لیکن اسی وقت انکل ورنن نے اس کے ہاتھ میں تھما ہوا خط چھین کر اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ یہ میرا خط ہے، ہیری نے جلدی سے کہا اور کاغذ انکل ورنن کے ہاتھوں سے چھیننے کی کوشش کی۔ اس کا چہرہ لال بھبھکا ہو رہا تھا۔ تمہیں خط کون لکھے گا؟ بتاؤ تو ذرا، انکل ورنن نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے خط کی تہ کھولی اور اس پر نظر دوڑائی۔ ٹریفک لائٹس جتنی تیزی سے رنگ بدلتی ہیں، اس سے زیادہ تیزی سے ان کا چہرہ لال سے پیلا ہو گیا تھا، اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ کچھ ہی سیکنڈ میں ان کا چہرہ باسی دلیے کی طرح بھورا بھی ہو گیا۔ پتونیا! وہ ہامتے ہوئے گرجے۔ ڈڈلی ان سے خط چھیننے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے پڑھ سکے، لیکن انکل ورنن نے خط اتنا اونچا پکڑ رکھا تھا کہ وہ اس کی پہنچ سے باہر تھا۔ آنٹی پتونیا نے بےتابی سے خط لیا اور پہلی سطر پڑھی۔ ایک پل کے لیے تو ایسا لگ رہا تھا کہ بے ہوش ہونے والی ہیں۔ انہوں نے اپنا ماتھا پکڑ لیا اور دم گھٹنے جیسی آواز نکالی۔ ورنن! او خدایا ورنن! بے ربط سا جملہ ان کے منہ سے برآمد ہوا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بھول گئے کہ ہیری اور ڈڈلی بھی اس کمرے میں موجود تھے۔ ڈڈلی کو یہ برداشت کرنے کی عادت نہیں تھی کہ اس کی طرف دھیان نہ دیا جائے۔ اس نے جھنجھلا کر اپنی سمیلٹن چھڑی اپنے ڈیڈ کے سر پر مار دی۔ میں اس خط کو پڑھنا چاہتا ہوں، وہ زور سے ضد کرتے ہوئے چلایا۔ میں اسے پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میرا خط ہے، ہیری نے بھی بوکھلا کر کہا۔ دونوں باہر نکل جاؤ، انکل ورنن خط کو واپس لفافے میں ٹھونستے ہوئے کہنے لگے۔ ہیری اپنی جگہ سے ذرا بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ میرا خط مجھے واپس دیجیے، ہیری غصے سے چیختا ہوا غرایا۔ مجھے یہ خط ابھی پڑھنا ہے، خط مجھے دو۔ ڈڈلی بھی بدتمیزی سے گرجا۔ باہر دفع ہو جاؤ، انکل ورنن گرج کر بولے۔ اس کے بعد انہوں نے ہیری اور ڈڈلی کی گردن پکڑی اور انہیں ہال کمرے میں دھکیل دیا۔ واپس لوٹتے ہی انہوں نے باورچی خانے کا دروازہ دھڑام سے بند کر لیا تھا۔ ہیری اور ڈڈلی میں فوراً ایک زوردار اور خاموش لڑائی ہونے لگی۔ وہ دونوں دروازے کے چابی والے سوراخ سے کان لگا کر اندر ہونے والی گفتگو کو سننا چاہتے تھے۔ ڈڈلی اندر کا منظر دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ڈڈلی اس دھکم پیل میں جیت گیا، اور اس لیے ہیری، جس کا ایک کان پر چشمہ لٹک رہا تھا، پیٹ کے بل لیٹ کر اس درز میں سے سننے لگا جو دروازے اور فرش کے بیچ تھی۔ ورنن!
آنٹی پیتونیا کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، ذرا پتا تو دیکھو، انہیں کیسے معلوم وہ کہاں رہتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارے گھر پر نظر رکھ رہے ہوں؟ نظر رکھ رہے ہوں؟ جاسوسی کر رہے ہوں؟ تعقب بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انکل ورنن بے حد پریشانی کے عالم میں بولے۔ لیکن ورنن، ہم کیا کریں؟ اس کا جواب دیں، یہ کہہ دیں کہ ہم نہیں چاہتے۔ ہیری کو صاف دکھائی دے رہا تھا کہ انکل ورنن کے چمکتے کالے جوتے باورچی خانے میں ادھر ادھر جا رہے تھے۔ نہیں، انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، نہیں، ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیں گے۔ اگر انہیں کوئی جواب نہیں ملے گا تو ہاں، یہ سب اچھا رہے گا، ہم کچھ بھی نہیں کریں گے۔ مگر آنٹی پیتونیا نے کچھ کہنا چاہا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ باقی ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔